لولا اگر نہ ہوتی ان کے تدارکہ پا لیا اسے نعمتن ایک نعمت نے من ربی ہی اس کے رب کی طرف سے لنبذ البتہ پھینک دیا جاتا بالعراء چٹیل میدان میں وہو مذموم اور وہ مذمت زدہ ہوتا۔ مطلب یہ کون سی نعمت نے انہیں پا لیا تھا؟ جو کلمہ تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کلمہ انہوں نے پا لیا تھا اور انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا کہ اے اللہ تو پاک ہے اور میں ہی ظالم ہوں، میرے سے غلطی ہوئی۔ اگر وہ چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ قوم کی غلطی تھی، قوم کے لوگوں نے ایسے ایسے مجھے یہ باتیں کی تو میں غصے میں آ گیا، نہیں انہوں نے مانا کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے تو اور ماننے کے بعد یہ کلمہ پڑھا انہوں نے، اور پھر وہ اگر وہ ایسا نہ کرتے لنبذ البتہ پھینک دیا جاتا چٹیل میدان میں، اور وہ مذمت زدہ ہوتا کہ اگر انہوں نے یہ کلمات کے اس وجہ سے ان کی بچت ہو گئی تھی۔ فاجتباہ تو چن لیا اسے ربہ اس کے رب نے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیونکہ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کیا، پھر سے چن لیا انہیں ان کے رب نے، فجعلہ اور تو اسے نے بنا دیا اسے من الصالحین صالح لوگوں میں سے۔ وَإِن يَكَادُ اور بے شک قریب ہے کہ الذین، اب یہاں تک یہ بات مکمل ہو رہی ہے حضرت یونس علیہ السلام کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ نے حضرت یونس علیہ السلام والی غلطی نہیں کرنی، اور ہر اس مومن کو جو اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کر رہا ہے اس کے لیے اس میں بہت زیادہ سبق ہے کہ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آ کے جذبات میں آ کے اللہ تعالیٰ کے دین کا کام نہیں چھوڑنا۔ وَإِن يَكَادُ اور بے شک قریب ہے الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، لَيُزْلِقُونَکَ البتہ وہ پھسلا دیں آپ کو بِأَبْصَارِہِم اپنی نگاہوں سے، لما جب سمعوا وہ سنتے ہیں الذکر ذکر کو، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں اِنَّهُ بے شک وہ لمجنون البتہ مجنون ہے۔ یہاں پہ مراد ہیں کہ کچھ لوگ جو تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلسل گھورتے تھے یا دیکھتے اس طریقے سے تھے تاکہ ان کی جو زبان ہے وہ پھسل جائے اور یہ اپنی بات کو صحیح طرح سے بیان نہ کر سکیں۔ تو قریب ہے جنہوں نے کفر کیا کہ وہ پھسلا دیں آپ کو اپنی نگاہوں سے، مطلب وہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کر رہے ہوتے تھے یا لوگوں کو قرآن بتا رہے ہوتے تھے تو وہ دیکھتے ہی اس طرح سے تھے کہ یہ ان کی جو یہ سلپ آف ٹنگ ہو جائے، مطلب زبان پھسل جائے ان کی اور یہ غلط کوئی جملہ مطلب بات بول دیں یا اٹک جائیں یا اس طریقے سے۔ لما جب سمعوا وہ سنتے تھے الذکر ذکر کو، مطلب کسے؟ قرآن کو، اور پھر جب اگر ہو جاتا تھا ایسا، مطلب جیسے ایک انسان مسلسل لوگ اگر آپ کو گھورے جائیں اور اگر کوئی بات مطلب آپ جب بیان کر رہے ہیں ہلکی سی بھی اگر لکنت آ جائے تو پھر ایسے لوگ کیا کرتے تھے، ایک موقع مل جاتا تھا ہلکا سا بھی اگر آپ کی زبان لڑکھڑائی تو یہ لوگ پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ اس کو تو بیان نہیں کرنا آتا، اور پھر انہیں موقع مل جاتا ہے، حالانکہ وہ پہلے خود یہ ساری محنت کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح اپنے ایکسپریشن سے اپنی آنکھوں سے ہی گھوریاں ڈال کے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے جو بیان کرنے والا ہے یہ صحیح طرح سے بیان نہ کر سکے۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں اِنَّهُ لَمَجْنُون کہ بے شک وہ البتہ مجنون ہے۔ وَمَا ہوا اور نہیں ہے ہوا وہ الا مگر ذکر ایک نصیحت للعالمین تمام جہان والوں کے لیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تمام جو اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرنے والے ہیں ہر ایک داعی کو یہاں پہ یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ نے ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں سے میں نہیں آنا۔ اور یہ جو آیت نمبر ہے آیت نمبر 51، حسن البصری کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نظر بد اگر کسی کو لگ جائے تو وہ یہ آیت پڑھ کے دم کریں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موضعتین بتائے ہیں، اسے دم کریں گے تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہاں پہ مراد سارا یہی ہے کہ قرآن سنتے وقت یا سنانے والے کو ایسے دیکھنا کہ وہ بھول جائے، اسے یاد ہی نہ رہے کہ اس نے کیا بات کرنی تھی، تو یہ چاہے جتنی مرضی کوششیں کر لے نہیں ہے مگر یہ ایک نصیحت اللہ کی طرف سے، اور یہ کلام اللہ کا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور یہ تمام جہان والوں کو پہنچ جانا ہے، قرآن انشاءاللہ سب تک پہنچ جائے گا۔ یہاں پہ اس صورت میں ہمیں داعی کے لیے بہت زیادہ ایک تسلی تھی اس صورت میں کہ داعی کو کون کون سے کام کرنے ہیں، کہ ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا اور ان کے پریشر میں نہیں آنا، اور قرآن کی نعمت کو نعمت سمجھنی ہے تاکہ یہ نعمت ہمیشہ باقی رہے آپ کے پاس اور نہ چھینے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔